بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا جی، آج ہم بات کریں گے ان 7 ممالک کی کہ جو کہ طالبان کے افغانستان کے اندر واپس آنے کے حوالے سے کافی زیادہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ یہ 7 ممالک میں سے کچھ ممالک تو وہ ہیں جو کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبر بھی ہیں، لیکن 2 ممالک ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ ایس سی او کے ممبر نہیں ہیں۔ ایس سی او کی جو میٹنگ ہے وہ پچھلے کچھ دنوں میں ہوئی تھی، جس میں کہ افغان گورنمنٹس کے بھی آفیشیل جو ہیں وہ شامل ہوئے تھے، اور انہوں نے ملک کے اندر جو کہ ٹیک اوور طالبان سے ٹیک اوور کرنے کی جو سچویشن جا رہی ہے اس کے اوپر وہ ڈسکشن کے لیے انہوں نے میٹنگ کرنی تھی۔ سب سے پہلے جو کنٹری ہے جو کہ زیادہ یعنی کہ اپنے آپ کو متاثر کرتا ہوا شو کر رہا ہے وہ ہے چائنا۔ چائنا کا چونکہ ایک صوبہ جو ہے زنجیانگ، اس کا بارڈر ملتا ہے افغانستان سے، تقریباً 8 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے وہ افغانستان کے ساتھ اس کا ملتا ہے۔ اب چائنا کو یہاں پر اس بات کا ڈر ہے کہ اگر طالبان جو ہیں وہ پاور کے اندر آ جاتے ہیں تو یہ ان لوگوں کو شیلٹر پرووائڈ کریں گے اور ساتھ ہی سپورٹ پرووائڈ کریں گے جو کہ ایک سیپریٹسٹ آرگنائزیشن یا ایک سیپریٹسٹ موومنٹ چلا رہے ہیں زنجیانگ کے اندر، اور اس کا نام ہے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ۔ یعنی کہ یہ ایک سیپریٹسٹ موومنٹ ہے جو کہ چائنا کے زنجیانگ پروونس کے اندر چل رہی ہے، جس کا نام ہے ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ۔ اور اگر کل کلام طالبان آتے ہیں تو چائنا کو یہ ڈر ہے کہ یہ ان کو سپورٹ بھی کریں گے اور ان کو شیلٹر بھی پرووائڈ کریں گے، کیونکہ 8 کلومیٹر کی جو بارڈر لائن ہے وہ شیئر ہوتی ہے افغانستان کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ جو ایک چھوٹا سا سیپریٹسٹ گروپ ہے، یہ ویسٹرن چائنیز پروونس زنجیانگ کے اندر ایکٹیو ہے، اور ان کا ارادہ ہے کہ یہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ایسٹ ترکستان جو ایک ملک ہے اس کو اسٹیبلش کریں۔ یہاں پر جو مسلمانوں کی آبادی ان کو یوائگرز کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایتھنک مسلم مائنارٹی ہے اس صوبے کے اندر، چائنا کے اس زنجیانگ پروونس کے اندر۔ اب 2006 کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا تھا کہ انہوں نے اس یعنی کہ سیپریٹسٹ گروپ کو، جو کہ یوائگر سیپریٹسٹ گروپ ہے، انہوں نے 2006 کو اس کو ایڈ کر دیا تھا ان دا لسٹ آف ٹیررسٹ آرگنائزیشن۔ یعنی کہ انہوں نے اس سیپریٹسٹ گروپ کو، جو کہ یوائگرس موومنٹ کو یعنی کہ کنٹینیو کیے ہوئے تھا، اب 2006 میں اس کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں ڈال دیا۔ لیکن پچھلے سال نومبر کے اندر یونائٹڈ اسٹیٹ کے جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں، جن کا نام ہے مائک پومپیو، انہوں نے اس بین کو لفٹ کر دیا، مطلب ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن والی لسٹ سے انہوں نے نکال دیا۔ اب چائنا جو ہے دوسری طرف وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ افغانستان کے اندر اپنا BRI پروجیکٹ، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو پروجیکٹ ہے، اس کو کنٹینیو کرے یا اس کو اس کا حصہ بنائے، اور ساتھ ہی ساتھ چائنا جو ہے وہ یہاں پر لارج سکیل انویسٹمنٹ اپرچونٹیز بھی فائنڈ آؤٹ کر رہا ہے افغانستان کے اندر۔ طالبان کے ایک اسپوکس مین جن کا نام ہے سہیل شاہین، انہوں نے کہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ افغانستان کا ایک دوست ہے، اور ہم امید کیے ہوئے ہیں کہ ہم جلد ہی چائنا سے یعنی کہ بیجنگ جو کہ اس کا دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے، اس سے ہم اس معاملے کے اوپر بات بھی کریں گے، اور جو ریکنسٹرکشن کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ اس کے علاوہ طالبان کے جو اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے اس بات کی بھی ایشورنس دی ہے کہ وہ کسی بھی سیپریٹسٹ آرگنائزیشن کو، جو کہ یوائگر فائٹرز ہیں زنجیانگ کے اندر، ان کو افغانستان میں انٹر ہونے کی اجازت بھی نہیں دیں گے، اور ان کو سپورٹ بھی وہ نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی دوسرے ملک کے انٹرنل افیئرز کے اندر وہ کسی قسم کی مداخلت کریں گے۔ دوسرے نمبر پر جو ملک ہے جس کو خطرہ ہے، اور اس کا نام ہے رشیا۔ رشیا جو ہے اس کو خطرہ ہے کہ اسلام بیسڈ جو کہ یعنی کہ آرگنائزیشنز ہیں یا ایکسٹریمزم ہے جو افغانستان کے اندر طالبان کے زیر اہتمام پروان چڑھ رہا ہے، اس کا خطرہ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا تک آ سکتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اگر خون ایک جگہ گرتا ہے تو اس کے قطرے اس یعنی کہ شہر کی حدود میں بھی داخل ہوں گی، یعنی کہ ماسکو تک بھی اس کا اثر جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ لہٰذا وہ ممالک جو کہ رشین انفلوئنس ہیں، مطلب یا وہ ممالک جو 1991 سے پہلے USSR کا حصہ تھے اور پھر یہ ملک ٹوٹا اور 7 نئے ممالک بھی بنے، ان میں سے تاجکستان اور ازبکستان یہ 2 ممالک ہیں جن کے بارڈر افغانستان سے ملتے ہیں۔
رشیا کو یہاں پر یہ خطرہ ہے کہ اگر طالبان کی حکومت آتی ہے تو وہ ایک ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں، اور ان کی جو مطلب آئیڈیالوجیز ہیں وہ ان ممالک یا ان ممالک کی سیکیورٹی کے اوپر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا طالبان جو ہیں وہ بھی یعنی کہ رشیا کو اس بات کی بھی ایشورنس دے رہے ہیں کہ جو افغان ٹیریٹری ہے وہ کسی بھی نیبر کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یعنی کہ طالبان نے رشیا کو کہا ہے کہ آپ اس بات سے پریشان نہ ہوں کہ ہم کسی اور ملک کو اپنی زمین کی حدود جو ہے وہ کسی غلط کام کے لیے استعمال کرنے دیں گے۔ تیسرے نمبر پر جو ملک ہے وہ ہے انڈیا کا۔ اب انڈیا جو ہے وہ یہاں پر کافی زیادہ انویسٹمنٹ پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جو افغان کی پارلیمنٹ بلڈنگ ہے جس کو مجلس شورا بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر جو ہے انہوں نے اس پارلیمنٹ کی بلڈنگ کو بھی بنایا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ڈیم پروجیکٹس جو ہیں وہ بھی اس ملک کے اندر انڈیا نے بنائے ہیں۔ تقریباً $3 بلین کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ انڈیا کی افغانستان کے اندر ہے۔ لہٰذا اس کے علاوہ انڈیا نے بھی یہاں پر ایجوکیشنل اور کچھ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس یا کوئی اسسٹنٹ پروجیکٹس بھی انہوں نے یہاں پر قائم کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انڈیا جو ہے وہ اس بات کے اوپر انکریجمنٹ کرتا ہے کہ وہ جو افغانستان کے نیچرل ریسورسز ہیں ان کو اندر انویسٹمنٹ کرے اور ان کو اپنے ملک تک لے کر آئے۔ لہٰذا انڈیا جو ہے وہ اس بات کے اوپر اس کو ڈر ہے کہ اگر افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت آتی ہے تو اس کا جو اسٹریٹجک لیڈ ہے افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف وہ کم ہو جائے گا، یا اب پاکستان کا انفلوئنس جو ہے وہ افغانستان کے اندر بڑھ جائے گا۔ لہٰذا انڈیا کو یہ خطرہ نظر آ رہا ہے کہ جیسے جیسے پاکستان کا انفلوئنس بڑھ رہا ہے، انڈیا کا انفلوئنس جو ہے وہ کم ہوتا ہوا ان کو نظر آ رہا ہے۔ پھر اس سے اگلا جو ملک آتا ہے وہ ہے پاکستان جیسے ممالک، ہمارا ملک۔ افغانستان ظاہری سی بات ہے کہ جیسے جیسے وہاں پر سیکیورٹی کنسرنس اور سول وار جیسے خطرات منڈلا رہے ہیں، ویسے ویسے ہی افغان ریفیوجیز جو ہیں ان کی تعداد پاکستان کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ خطرہ ہے کہ تقریباً 5 سے 7 لاکھ افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئیں گے، اور ان کو مینٹین کرنے کے لیے پاکستان نے کچھ ایسی صورتحال بنائی ہوئی ہیں کہ ان کو ملک کے یعنی کہ ایسے علاقوں میں یا ان کو بارڈرز کے ایریاز کے اوپر رکھا جائے گا تاکہ وہ ملک کے مین شہروں کے اندر انٹر نہ ہو سکیں۔ اس کے علاوہ جو سیکنڈ کنسرن ہے پاکستان کا، پاکستان کو یہ خطرہ ہے کہ نارتھ وزیرستان کے اندر جب 2014 میں آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا تھا تو اس وقت تحریک طالبان پاکستان کو کافی حد تک پیچھے دھکیل دیا گیا، لیکن اب دوبارہ خطرہ ہے کہ ٹی ٹی پی جو کہ پاکستان تحریک طالبان ہے یہ دوبارہ سے سر اٹھا سکتی ہے اور ایز اے ریفیوجی پاکستان میں انٹر ہو سکتی ہے، اب جب کہ افغان ریفیوجیز پاکستان میں آ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کی سرحد تقریباً 2250 کلومیٹر کی بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اگلے جو 2 ممالک ہیں وہ ہیں ازبکستان اور تاجکستان۔ ازبکستان جو ہے وہ بارڈر شیئر کرتا ہے تقریباً 144 کلومیٹر کا، اور تاجکستان جو ہے وہ بارڈر شیئر کرتا ہے تقریباً 1344 کلومیٹر کا افغانستان کے ساتھ۔ لہٰذا اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ جیسے جیسے افغانستان کے اندر وائلنس بڑھے گا، ان دونوں ممالک کے اندر بھی جو ریفیوجیز کرائسس ہے وہ انکریز ہوتا ہوا دکھائی دے گا۔ لہٰذا ایک بہت بڑا جو یعنی کہ افغان کا حصہ ہے جو افغانستان کی ٹیریٹری ہے وہ یعنی کہ تاجکستان کے بارڈر کے ساتھ جو افغانستان کی ٹیریٹری ہے وہ طالبان کے ہاتھوں میں آ چکی ہے، اور جس کے نتیجے کے اندر تاجکستان نے تقریباً 20,000 سے زائد ملٹری ٹروپس جو ہیں وہ اپنے اس بارڈر کے ساتھ انہوں نے ڈپلائی کر دیے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی انسرجنسی کی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ اس کے علاوہ ترکمانستان جو ہے اس کا کنسرن بھی کچھ ایسا ہی ہے، اور اس کی بھی جو سرحد ہے افغانستان کے ساتھ 804 کلومیٹر کی بارڈر کی بنتی ہے، اور انہی سیکیورٹی کرائسس کے اندر اس کو بھی خطرہ ہے کہ کل کلاں اگر یعنی کہ یہ بارڈرز جو ہیں یہاں پر کچھ جھڑپیں ہوتی ہیں یا افغانستان کے اندر سول وار آتی ہے یا طالبان آتے ہیں تو افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں اس ملک میں بھی آ سکتے ہیں، جبکہ ترکمانستان جو ہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا ممبر نہیں ہے۔
اگلے دو کنٹریز جو ہیں وہ ہیں قزاقستان اور کرغیزستان۔ قزاقستان اور کرغیزستان کا کوئی ایز سچ جو بارڈر ہے وہ اس کے ساتھ افغانستان کے ساتھ نہیں ملتا، لیکن اگر افغانستان کے اندر ریڈیکل اسلام اور ایکسٹریمزم جو ہے وہ اس کو فروغ ملتا ہے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ ان ممالک کے اندر بھی کچھ ایسے اٹیکس ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے جن کا لنک افغانستان کے ساتھ ہوگا۔ کرغیزستان کو ایک یہ بھی خطرہ ہے کہ ایک ایکسٹریمسٹ موومنٹ جو کہ افغانستان کے اندر کرغیزستان کے اندر چل رہی ہے، اور اس کا نام ہے اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، اور اس کا بھی انڈائریکٹلی جو لنک بنتا ہے وہ افغانستان کے اندر طالبان سے ہی بنتا ہے، اور اسی اسلامک موومنٹ آف ازبکستان جو ہے اس سے کرغیزستان کو خطرہ ہے، اور اس کا انفلوئنس جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ قزاقستان جو ہے وہ بھی یعنی کہ اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ریکنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں ان کو فروغ ملنا چاہیے یا ان کو کنٹینیو رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ قزاقستان جو ہے وہ افغانستان کی فائنینشلی ہیلپ بھی کرتا ہے۔ قزاقستان جو ہے وہ ناردرن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کا پارٹ بھی ہے، اور اس ناردرن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کے پارٹ کے ذریعے سے ہی جتنی بھی قسم کی جو اشیاء ہیں جو کہ امریکہ سے، رشیا سے یا سینٹرل ایشیا یا دوسرے ممالک سے آتی ہیں وہ افغانستان کی طرف اسی راستے سے ہو کے جاتی ہیں، ناردرن ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک سے، بائی ٹرین اور بائی ٹرک، یعنی کہ روڈز کے ذریعے اور ٹرینز کے ذریعے وہ افغانستان تک پہنچتی ہیں۔ لہٰذا افغانستان میں امن قائم ہونا یہ اس وقت تک سینٹرل ایشین کنٹریز کو جب تک افغانستان کے اندر امن قائم نہیں ہوگا اس وقت تک سینٹرل ایشین کنٹریز جو ہیں وہ اپنے ریسورسز، چاہے وہ آئل کے ریسورسز ہوں، گیس کے ریسورسز ہوں یا کول کے ریسورسز ہوں، وہ اس وقت تک دوسرے ساؤتھ ایشین کنٹریز جیسے بنگلہ دیش، سری لنکا، پاکستان، نیپال اور انڈیا جیسے ممالک ہیں ان کو وہ نہیں بھجوا سکیں گے کہ جب تک افغانستان کے اندر امن قائم نہیں ہوگا، کیونکہ افغانستان جو ہے وہی مین یعنی کہ ہب ہے درمیان کے اندر، ایز اے برج آپ کہہ لیں بٹوین سینٹرل ایشیا اینڈ بٹوین ساؤتھ ایشیا۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ یہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کیا ہے، SCO کیا ہے۔ اپریل 1996 کے اندر چائنا، رشیا، قزاقستان، کرغیزستان اور تاجکستان ان تمام ممالک نے ایک گروپ کو قائم کیا تھا جس کا نام تھا دا شنگھائی 5، تاکہ آپس میں جو بارڈر ڈسپیوٹ ہیں ان کو سالو کیا جا سکے، اور جتنی بھی قسم کی ایتھنک اور ریلیجیس ٹینشنز ہیں ان ممالک کے درمیان ان کو ریموو کیا جا سکے یا کم کیا جا سکے۔ اب اس کے بعد ان ممالک کے بعد یعنی کہ چائنا، رشیا، قزاقستان، کرغیزستان اور تاجکستان کے بعد اب جیسے ہی اس آرگنائزیشن کے اندر ازبکستان شامل ہوتا ہے تو اس کا نام تبدیل کر کے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن رکھ دیا جاتا ہے۔ پھر استانا سمٹ ہوتی ہے جولائی 2005 کے اندر، اور انڈیا، پاکستان اور ایران کو یہاں پر ایک آبزرور سٹیٹس جو ہے وہ گرانٹ کیا جاتا ہے، اور پھر 2017 کے اندر پاکستان اور انڈیا دونوں کو فل ممبر جو ہے وہ ریکوگنائز کر لیا جاتا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے کہنے پر اور انڈیا جو ہے وہ رشیا کے کہنے پر اس کے اندر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ منگولیا، بیلاروس، افغانستان اور ایران جو ہیں ان کو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں آبزرور سٹیٹس حاصل ہے، جبکہ آذربائیجان، آرمینیا، ترکی، کمبوڈیا، نیپال اور سری لنکا جیسے ممالک ہیں وہ پارشلی طور پر اس میں ٹاکس جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ پارٹی ٹاکس کے اندر وہ ان کی شمولیت ہوتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ تعالیٰ باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔